نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جیسا کہ آپ تمام میری دینی بہنیں اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز کو بہتر طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سیکھنے، سمجھنے اور پھر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم اس کی فضیلت بھی جانتے ہیں، اس کی اہمیت سے بھی واقف ہے، لیکن ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ میں آپ کو جو گزشتہ ہمارے 15 جہاں تک مجھے یاد ہے 15 لیکچر گزر چکی ہیں، اس میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پر بتانے کی کوشش کی کہ جس نماز کے اس قدر فائدے ہیں جو بارہا میں بیان کرتی ہوں، اب وہ فائدے کیوں نہیں دے رہی؟ اسلاف میں تو بہت فائدہ دیتی تھی وہی نماز۔ کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی، اس میں سکون نہیں، پھر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے، آپ کے کردار بہترین نہیں ہوتے، پھر بھی آپ ایک زبردست خدائی فوج نہیں بنتے، پھر بھی کفار آپ پر غالب ہیں، پھر بھی آپ مغلوب ہیں، کیوں؟ اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ اول تو آپ نماز ہی پڑھتے نہیں، کافی لوگ نہیں پڑھتے، اللہ ہمیں ان کو سب کو ہدایت دے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، اس لیے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچتے ہیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو دوں تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے، اس لیے تھوڑا سا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی مثال ایک گھڑی سے آپ لے لیں، یہ جو آپ کی دیوار پہ وال کلاک ٹنگی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو جب سیل ڈالتی ہیں تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی جو کام ہے وہ باہر آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کے جو نمبرنگ کی وجہ سے نمبر الگ ہوتے ہیں، گھنٹے الگ، منٹس الگ، سیکنڈ الگ، سب کچھ بتانے لگتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے، گھنٹے یا وال کلاک کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اب جو وال کلاک یا واچ صحیح وقت نہ بتائے تو کیا ہے پھر؟ اسی مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری ہیں، پھر ان سب کو جوڑا گیا، سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں اور ہر پرزہ وہی کام کرے جو اس کو کرنا ہے، جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ پھر وال کلاک دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے اور وال کلاک آپ کی حرکت کرتی رہے۔ اس طرح تمام پرزوں کو وال کلاک میں ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا، تب جا کے یہ تمام آپ کی وال کلاک اس قابل ہوئی کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے بنائی گئی۔ بہت کچھ ہوتا ہے، اس چھوٹی سی واچ جو آپ پہنتے ہیں نا، اس میں بھی ان لمیٹڈ پرزے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کلاک کو سیل نہ ڈالیں، اب باقی تو ساری چیزیں پراپر ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ باقاعدگی سے کام کرے گی؟ نہیں، بند ہو جائے گی۔ اگر چل بھی رہی ہے، سیل ویک ہو گئے تو صحیح وقت نہیں بتائے گی۔ اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں پھر سیل ڈالیں تو کیا وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ چلیں اس کو نکال کے ہم اس کی جگہ سلائی مشین کے پرزے لگا دیتے ہیں، پرزے ہی ہیں نا،
چلے گی؟ وقت بتائے گی؟ نہیں، نہ وہ وقت بتائے گی نہ وہ کپڑے سیے گی۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ آگے پیچھے کر دیں، تو کیا وہ صحیح وقت دے گی؟ کہنے کو تو سارے پرزے اندر ہیں بھائی، ہم نے نہیں نکالے، سارے بھی نہیں نکالے، آدھے بھی نہیں نکالے، چینج بھی نہیں کیے، لیکن ترتیب بدل دی۔ تو محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لیے وال کلاک بنائی گئی، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق آپ نے توڑ پھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ چل رہے تھے۔ یہ سب صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں اگرچہ وال کلاک کی ہستی اور اس کے سیل دونوں کا عمل دخل ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وال کلاک اکیلے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جو دور سے دیکھے گا، جب وہ آپ کی وال کلاک دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ واقعی وال کلاک دیوار پہ لگی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور اس کو توقع ہوگی کہ وہ ٹائم بھی صحیح دے رہی ہے۔ لیکن جب وہ وقت کے لیے اس وال کلاک کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ وہ تو وقت نہیں دے رہی، یعنی اس میں وقت بتانے کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ جو مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں نا، اس سے آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے گا۔ اسلام کو وال کلاک پہ قیاس کر لیجئے۔ جس طرح وال کلاک کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ آپ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے گواہ اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہیں، خود اللہ کے حکموں پہ چلیں، سب پر اللہ کا حکم چلائیں اور سب کو اللہ کے قانون کا تابع بنا کر رکھیں۔ اس مقصد کو صاف طور پہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا، تمہارا یہ کام ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جو اسلامی احکامات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم اگر صرف نماز ہی کو لیتے ہیں نا، تو آپ کے وضو، آپ کی نیت، آپ کے ارکان، پھر اس کی شرائط پوری، پھر اس کا خشوع خضوع، اس کا طریقہ، سب جڑے ہوئے ہیں۔ بظاہر دیکھنے سے آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور لگ رہا آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، کوئی دیکھے گا بھی، لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نماز کا اول وقت تھا، کیا نماز کو دیر کر کے پڑھا جا رہا تھا، کیا وضو پراپر نہیں کیا گیا، وضو کی دعائیں نہیں پڑھی گئی، کیا نیت قرآن و سنت کے مطابق جو دل کے ارادے کا نام ہے اس کو فالو کیا گیا، کیا وہ تمام شروط پہ ہم پورے اترے جو نماز کی ہیں، کیا ہماری نماز نماز نبوی کی طرح ہے۔ تو کمپلیٹ تب کرے ہوگی نماز جس طرح وال کلاک کو تمام چیزیں اپنے پراپر وقت پہ چلے اور اس کا کنیکشن سیل کے ساتھ جڑ جائے، تو تب وہ وال کلاک آپ کے کام کی۔ ادروائز تو بڑی خوبصورت لگتی ہے دیوار پہ، اور بڑے بڑے اچھے ڈیزائنوں کی بھی آ گئی ہیں، اور جب ضرورت پڑے دیکھو تو کہتے ہیں اوہو اس کے تو سیل ہی ختم تھے، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، یہ تو وقت نہیں بتا رہی۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ نمازیں ایسی نہ ہو جائیں نا کہ اس کے ایک پرزہ ہے تو دوسرا نہیں، اور اگر اس کی ترتیب بدل دے تو بھی غلط ہے، اس میں سے کچھ پرزے نکال دیں تو بھی غلط ہے، ان پرزوں کی جگہ دوسرے پرزے لگا دیں۔ جیسے ہم نماز اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق پڑھنے کے بجائے اپنے اماموں کی مرضی سے، اپنے فرقے اور
جو ہم نے بہت سی الگ الگ 2.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہیں، ان کی مرضی سے پڑھنے لگ جائیں تو پھر یقین کیجئے کہ عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ عبادت یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں سے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو کہ نکلنا چاہیے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حرکتیں کرنے کے بعد، یعنی آپ وال کلاک کو پراپر رکھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نتیجہ نہیں دے رہی، تو کیا پتہ چلتا ہے؟ صفائی کرنے والی تھی، تیل دینا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اس کا، ہر وال کلاک ہر واچ کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ پھر ان کو مقررہ بندے کے پاس، متعلقہ بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی اس کی صفائی ستھرائی کر دو۔ وہ کہتا ہے نہیں جی اس کا تو کوئی پیج بھی ڈھیلا ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کس دو۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی چینج کرنے والا بھی، ہم کہتے ہیں چینج کر دو۔ تو اس مثال سے آپ باشعور لوگ ہیں، بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس وال کلاک کا کیا، اسی طرح عمر بھر آپ نے اپنی صفائی، اپنا تیل اسے بھی دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ پہلے علم سے پوچھیں، جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بے سکونی بڑی ہے، دل اچاٹ ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہوں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، ٹھہراؤ نہیں، گھر کے حالات نہیں ٹھیک، تاکہ پتہ چلے نا کہ کہاں تیل دینا ہے، کہاں صفائی کرانی ہے، کہاں پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہمارا۔ دنیا میں شیاطین زیادہ ہے نا انسان کے بعد، تو وہ تو انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، پھر ہمارا نفس بھی ساتھ لگا رہتا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ڈھیلے پڑ چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قائم نہیں کر رہے ہوتے۔ نماز ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہوتی ہے اور باقی کام پیورٹی پہ آ چکے ہوتے ہیں، اور ہم جلدی جلدی ٹکرے مار کے پھر ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ نماز ہماری پیورٹی ہوتی اور پھر ہم فارغ ہو کے چلیں، یہ کام بھی کر لیتے ہیں باقی بھی، کیونکہ ضرورت ہے ہماری۔ تو ہم نے غیر ضروری چیز کو ضرورت پہ بنا لیا، اور ضروری چیز کو غیر ضروری تو نہیں میں کہوں گی، لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دی جو دینی تھی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو وال کلاک سمجھیں اور اپنے اندر کے تمام پرزوں کی صفائی کرواتے رہا کریں، تیل دیتے رہا کریں، اور وہ آپ کو اہل علم کی مجالس، اہل علم کے دروس، ان کی صحبت، ان سے ان ٹچ رہنا۔ ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ یہ جو جگہ ہوتی ہیں یہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں دین کا، لیکن جب آپ دیکھیں کہ اکتاہٹ ہے، سستی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو آئیں 2 دن کے لیے کام چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، صرف اٹینڈ کریں، آپ کو فوراً موٹیویشن کا پیٹرول ملے گا، آپ کے فوراً پرزے ایکٹیو ہو جائیں گے، ستھرائی ہو جائے گی، آپ کو تیل ملے گا وہاں سے، اور پھر آپ دوبارہ بہترین طریقے سے کام شروع کر دیں گے۔ تو انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھیلا نہ پڑنے دیا جائے اور ایسے لوگوں سے جڑا جائے جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور اپنے آپ کو نماز کے لیے ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میری تمام لوگ جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میں آپ کو بارہا بتاتی ہوتی ہوں کہ ہم آپ کے یہ جو مذہبی اعمال ہیں آج کیوں بے نتیجہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، رمضان آتا ہے نا کس قدر خوش و خضوع ہے، اور حج کرنے، اس کے باوجود ہم خدائی فوج یعنی اللہ کے بندے نہیں نظر آتے بلکہ کفار کے قیدی نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتاؤں، آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور مصیبت کا احساس ضرور ہے، مگر آپ کے اندر 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وہ اسلام کے اس کلاک کو، اس وال کلاک کو، جس کا پرزہ اندر سے الگ ہو گیا اور جس میں اپنی اپنی پسند کے مختلف پرزے لگا دیے گئے، اس کو از سر نو قرآن و سنت کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ جب اس میں سے بیرونی چیزیں نکالی جائیں گی تو لا محالہ ہر ایک کی پسند کی چیز نکالی جائے گی۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی پسند کی چیزیں تو نکال دی جائیں مگر آپ نے خود باہر کا جو پرزہ لگا رکھا ہو اسے رہنے دیا جائے. اسی طرح جب اسے کسا جائے گا، ٹائٹ کیا جائے گا، تو سبھی اس کے ساتھ کسے جائیں گے نا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تو کس دیا جائے مگر صرف ایک آپ ہی اپنے پرزے ڈھیلے چھوڑ دیے جائیں، آپ کے باقی کو کس دیا جائے. ہم انتظار میں ہے نا کہ شریعت نافذ ہو جائے. کون کرے گا؟ آپ کو کس نے منع کیا اپنے اوپر شریعت نافذ کرنے سے؟ کریں. بس یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو کسا جائے گا تو خود بھی اس کے ساتھ کسا جائے گا، پوری گھڑی ٹائٹ ہوگی نا. اور یہی ایسی مشقت ہے جس سے وہ اپنی خوشی سے گوارا نہیں کرتا، اسے مشکل لگتا ہے. اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس وال کلاک کی طرح ہو جو دیوار پہ صرف زینت نہ بتائے بلکہ وہ لوگوں کو وقت بھی بتائے. تو جب وہ اس وال کلاک کی طرح ہو جائے جس کا ہر پرزہ اپنی جگہ پہ ہے اور کسا ہوا ہے تو وقت پہ وقت بتائے گا. اس سے بڑھ کے جو لوگ کچھ زیادہ اس وال کلاک کی ہوں، خواہ ہوں، انہیں چاہیے کہ اس حالت میں اپنے آپ کو خوب دل لگا کر بار بار سیل وقت پہ بدلیں. دیر نہ لگائیں کہ اچھا ابھی ختم ہوا ہے تو کل ڈلوا لیں گے. وہ تو وال کلاک ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. لیکن آپ نے ایک دن دیر کر دی تو اس دن کے سارے اعمال چلے جائیں گے. اسے ہر وقت اپنی صفائی رکھنی چاہیے. کاش، کہتے نا شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں اس میں سے نکلنا ہے. کاش میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتی، مگر میں کیا کروں؟ جو کچھ میں جانتی ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتی. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں اس میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد اور اشراق اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور 5 گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں، تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک گھڑی کے اندر اس کے اصلی پرزے رکھے ہوں اور انہیں کس دیا جائے. تب تو ذرا جیسے اس میں سیل ڈلے گا تو چل پڑے گی. تھوڑا سا اس کو صاف رکھنا ہے، تھوڑا سا اس کو تیل دینا ہے، مزید بہتر ہو جائے گی. ورنہ عمر ساری دیوار پہ لگی ہوئی اس وال کلاک کی طرح ہو جائے گی جو چلتی نہیں لیکن بڑی خوبصورت لگتی ہے دیوار پہ لگی ہوئی. تو آج کا مسلمان بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اپنے خد و خال سے، لیکن اس کو صفائی کی ضرورت ہے، اس کو تیل کی ضرورت ہے، اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، اسے اہل علم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی نمازیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دعا کیجیے گا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ جہاں ہم پھر اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں بلکہ یقیناً پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.